بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان کے دروس کے سلسلے میں 7 مختلف موضوعات پر گفتگو مکمل ہو چکی ہے، اور آج الحمدللہ ہم 8ویں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ ہم قیام اللیل کے بارے میں سمجھیں اور جانیں گے۔ قیام اللیل کی فضیلت اور کیفیت، یعنی اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ قیام اللیل کی فضیلت میں ہمیں بہت سی باتیں ملتی ہیں، جن میں سے اہم یہ ہے کہ قیام اللیل جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے، اور یہ کہ جنت میں درجات بلند ہونے کے اسباب میں سے بھی ایک سبب ہے، اور یہ بھی کہ قیام اللیل کرنے والوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، تو قیام اللیل کرنے والا اللہ کی تعریف پانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز قیام اللیل ہی ہے، اور یہ کہ قیام اللیل ایمان والے کے لیے عزت کا سبب ہے۔ یہ فضیلتیں ہیں جو اہم بڑی فضیلتیں قیام اللیل کی۔ اس کے بعد سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس گزارش کے ساتھ رکھتا ہوں کہ بڑی توجہ اور تحمل کے ساتھ اسے سنیے اور سمجھیے، اور سمجھ کر اپنے دلوں اور دماغوں میں بٹھا رکھیے اس کو، کہ اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس کسی کام کے قبول ہونے کے لیے 2 بنیادی شرطوں کا ہونا لازمی ہے، ان شرطوں کا پورا ہونا لازمی ہے۔ قیام اللیل ہو یعنی رات کی نماز، تو قیام اللیل رات کی نماز رمضان میں ہو یا کسی اور مہینے میں، شب قدر کے حصول کے لیے ہو یا اس کے علاوہ، یا کوئی بھی اور عبادت ہو، ہر عبادت کے لیے اس کی قبولیت کی امید کے لیے عبادت کو 2 شرطوں کے مطابق کیا جانا لازمی ہے۔ اگر قیام اللیل یا کوئی بھی اور عبادت ان 2 شرطوں کے بغیر ہو تو اس عبادت کے قبول ہونے کا یقین تو دور ٹھہرا، اس کی امید بھی نہیں رکھی جا سکتی، یعنی اس کے قبول ہونے کی امید بھی نہیں رکھی جا سکتی۔ اور ایسا اس لیے ہے کہ یہ 2 شرطیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صالح یعنی نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ عمل صالح وہ ہے جو کہ شریعت کے موافق ہو۔ لہٰذا یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی کام کے قبول ہونے کی امید کے لیے بھی ان 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ وہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کیا جائے، اس کام کے کیے جانے میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے علاوہ کوئی بھی دوسری نیت، کوئی بھی دوسرا ارادہ نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ کہ وہ کام اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر یہ دونوں شرطیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط کسی کام میں موجود نہیں تو اس کام کے قبول ہونے کی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس کام کے دھتکارے جانے کا یقین رکھا جانا چاہیے، کیونکہ اس کے دھتکارے جانے، اس کے مردود ہونے کی خبر ہمیں اس ہستی نے دی ہے جس ہستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ یعنی نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اس کا بولنا سوائے وحی کے اور کچھ نہیں۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے۔ اور وہ ہستی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دے دی کہ وہ وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے، ان کا فیصلہ یہ ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ہر وہ کام مردود ہے، غیر مقبول شدہ ہے، رد کیا گیا ہے جو کام ہمارے معاملے کے مطابق نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، یعنی جس کام کو کرنے کا ہماری طرف سے کوئی ثبوت نہیں، نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے کوئی ثبوت نہیں، وہ کام اللہ کے ہاں مقبول نہیں بلکہ مردود ہے، کام کرنے والے کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے۔ لہذا میرے محترم بھائی اور بہنوں، یاد رکھیے، خوب اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ
محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر کیے گئے کاموں کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعت قرار دیا، اور ہر بدعت کو گمراہی اور ہر گمراہی کا انجام جہنم قرار دیا ہے۔ کسی بدعت حسنہ یا بدعت سیئہ یعنی بری بدعت اور اچھی بدعت کی تقسیم نہیں فرمائی۔ لہذا اگر میں یہ کہوں کہ یہ تقسیم بذات خود ایک بدعت ہے تو ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا۔ بدعت کے موضوع پر لمبی چوڑی گفتگو پہلے کی جا چکی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے موضوع سے متعلق کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی عبادت کیا تھی، کتنی تھی، کیسی تھی، رمضان اور رمضان کے علاوہ اس عبادت میں کیا فرق تھا۔ تو پہلا مسئلہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کیا اور کتنی تھی۔ ایمان والوں کی والدہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہنا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان یا رمضان کے علاوہ کبھی بھی 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 4 رکعات پڑھتے، ان 4 رکعتوں کی لمبائی اور حسن کے بارے میں مت پوچھو۔ پھر 4 رکعات پڑھتے، ان 4 رکعتوں کی لمبائی اور حسن کے بارے میں مت پوچھو۔ پھر 3 رکعات پڑھتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے۔ اس حدیث شریف سے ہمیں بڑی وضاحت اور صراحت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی عبادت نماز تھی، کوئی چلہ کشیاں یا تسبیحاں پھیرنا نہیں تھی۔ اور یہ کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز، جسے قیام اللیل کہیے، تہجد کہیے یا رمضان میں تراویح کہیے، اس نماز کی رکعتوں کی تعداد 11 سے زیادہ کبھی نہیں ہوئی۔ اس سے زیادہ رکعات ادا کرنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی مطابقت نہیں رکھتا۔ 20 رکعت تراویح کے بارے میں بہت کچھ کہا اور سنا جاتا ہے، مگر تحقیقی مواد کے ساتھ اور حق کے اظہار کے سے اکثریت کی بات خالی ہوتی ہے۔ اس مسئلے یعنی تراویح کی رکعت یا رات کی قیام اللیل کی رکعت کی تعداد کے بارے میں تفصیلات جاننے کے خواہش مند جو ہوں وہ امام البانی رحمہ اللہ کی کتاب صلاۃ التراویح کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اردو میں نے اس کتاب کا اختصار قیام الرمضان نامی کتابچے میں تیار کیا ہے، جو کہ نشر ہو چکا ہے برقی ذرائع پر۔ اور اس کے علاوہ تراویح کی، خاص طور پہ نماز تراویح کی رکعت کی تعداد کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے وہ مسلمان بھائی جو 20 رکعت کے بارے میں بڑی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں اور بہت سی غیر ثابت شدہ روایت کا سہارا لیتے ہیں یا کچھ منطقی دلائل کا سہارا لیتے ہیں اور طرح طرح کے عناوین دے کر ان باتوں کو نشر کرتے ہیں، ان کی ساری تحقیق بھی الحمدللہ کتابی صورت میں نشر کی جا چکی ہے۔ تفصیل جاننے کے خواہش مند بھائی بہن اس کا مطالعہ فرمائیے، انشاءاللہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا قیام اللیل، رات کی نماز رمضان یا غیر رمضان میں کتنی تعداد میں ہوا کرتا تھا، ان کی رکعتوں کی تعداد کتنی تھی۔ وضاحت کے ساتھ ہمیں پتہ چل چکا ہے اس حدیث شریف میں جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز رمضان اور بغیر رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ اور رات کی وہ نماز، رات کی وہ عبادت کیسی ہوتی تھی، اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ کیا اس کی گنتیاں بڑھانے پہ زور لگایا جاتا تھا یا اس کا حسن بڑھانے پہ؟ اور اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح عمل فرماتے تھے؟ یہی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ جب آخری عشرہ یعنی رمضان کے آخری 10 دن اور راتیں آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے اور اپنی رات کو زندہ کرتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ صحیح بخاری کتاب صلاۃ التراویح باب نمبر 6 میں ہے یہ حدیث۔ یعنی اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خوب تیار رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پہ آخری 10 راتوں میں اپنے آپ کو اس کے لیے خوب تیار کرتے اور اپنے معمول سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے اور اپنی رات اس عبادت میں گزارتے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس عبادت کے لیے جگاتے۔ اب اس عبادت کا، اس قیام اللیل کا، رات کی اس نماز کا انداز کیا تھا؟ کیا گنتیاں بڑھاتے کہ چھکا چھک بس تراویح کی رکعتوں کی عدد بڑھا لیا جائے، یا اس کا کچھ اور انداز تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کیفیت بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رات کی نماز کے لیے اس نماز میں کھڑے ہوتے، اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ان کے دونوں پاؤں مبارک سوج جاتے، پھٹ جاتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ دیکھتی اور فرماتی اے اللہ کے رسول، آپ کے تو نہ آگے کوئی گناہ ہے نہ پیچھے کوئی گناہ ہے، آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کر رکھی ہے، تو پھر آپ یہ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ کیفیت، یہ اسلوب تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیام اللیل کا، نہ کہ دھنا دھن سجدے اور رکوع کر کے رکعات کی تعداد بڑھانا ان کا انداز تھا۔ جن کو رکعتوں کی تعداد بڑھانے کا شوق ہے ان سے کہیے کہ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کریں، رکعتوں کی تعداد بڑھانے کی بجائے کھڑے ہونے کا وقت بڑھائیں، اللہ کی کتاب اتنی دیر تک تلاوت کریں کہ آپ لوگوں کے بھی پاؤں سوج جائیں، پھٹیں، اور آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کی عبادت کرنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا طریقہ دکھایا ہے۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری کتاب تفسیر میں ہے اور صحیح مسلم کی کتاب صفت القیامہ و جنت والنار۔ یہ کیفیت تھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کی، جبکہ ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت جو کہ صحیح ثابت شدہ سنت کے پیروکار ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کے اقوال و افعال کے پیروکار ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بلند رتبے والی ہستی اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کوئی بھی اور نہیں۔ دیکھیے سامعین کرام، دیکھیے یہ رتبہ اور یہ محنت اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا، جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ اور سب سے مکمل ترین عبادت کرنے والے تھے، نہ کوئی پہلے ویسا ہوا نہ کوئی بعد میں ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ کر من گھڑت یا جھوٹی اور کمزور حدیثوں، روایتوں، قصوں اور کہانیوں کو بنیادیں بنا کر عبادات کرتے ہیں اور وہ عبادت کروانے پر زور لگاتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کی نظر میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت ناقص تھی، نامکمل تھی، یا غیر معیاری تھی جو یہ اپنے الگ طریقوں سے عبادات کرتے اور کرواتے ہیں؟ سنت کی مخالفت والے طریقوں پر تراویح پڑھنے اور پڑھانے والوں کو کسی دن یہ کہیے کہ حضرت آج ذرا سنت کے مطابق قیام اللیل فرمائیے اور رات کے 3 حصے نماز پڑھیے، اتنی دیر قیام کیجئے کہ آپ کے پاؤں پر بھی سوجن ہو جائے، تاکہ آپ کے اس نام نہاد کہے ہوئے دعوے کیے ہوئے عشق کا پتہ چلے جس کو آپ اچھالتے پھرتے ہیں۔ کبھی ان لوگوں سے یہ پوچھئے تو کہ عبادات کی تعداد زیادہ ہونا سنت ہے یا عبادت کا معیار بلند ہونا سنت ہے؟ کبھی ان سے پوچھئے کہ جلد بازی کے 1000 سجدے اچھے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت اور سنت کے مطابق کیا گیا ایک سجدہ؟ کبھی ان سے پوچھئے کہ الفاظ کی غلط ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھنا زیادہ پڑھنا بہتر ہے یا ترتیل کے ساتھ تھوڑا پڑھنا بہتر ہے؟ کبھی ان سے معلوم تو کیجئے کہ دل اور دماغ کی غیر حاضری کے ساتھ 1000 رکعات پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے یا دل اور دماغ کی حاضری کے ساتھ 2 رکعات پڑھنا فائدہ مند ہے؟ شاید اسی قسم کے سجدہ ریزوں اور نمازیوں کے بارے میں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا، میں جو ہوا سر بسجود کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، میں جو ہوا سر بسجود کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اسی لیے اتنی نمازیں پڑھنے کے باوجود، اتنی عدد میں رکعتیں ادا کرنے کے باوجود، ان لوگوں کے اعمال سے ہمیں نظر آتا ہے کہ نماز ان کے عملوں پر کوئی اثر نہیں چھوڑ رہی۔ اور بھی کتنے ہی ایسے سوال ہیں جن کا جواب ان لوگوں کے عملوں اور ان کی عبادات کو غلط قرار دیتا ہے، مگر ایسے سوال کوئی ان سے پوچھتا نہیں۔ لہذا جیسا جس طرح ان کا نفس چاہتا ہے ویسی وہ عبادات کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، جہاں کہیں بھی ہم کسی بھی گمراہی کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع فرمانی کرنا اور ان کے بتائے سکھائے ہوئے طریقوں کے مطابق عبادات کرنا اور ہر ایک حکم ان کا ماننا، اس کے بارے میں اور ان کی مخالفت سے ہر صورت میں باز رہنا، اس کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سے فرامین ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے احکام ہیں جن کا ذکر اکثر کیا جاتا رہتا ہے، اور الگ موضوع کے طور پہ بھی اس کو الحمدللہ بیان کیا جا چکا ہے۔
عقیدے کے مسائل میں پوری تفصیل کے ساتھ۔ یہاں میں اپنی بات کو اب اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک آیت اور ایک حدیث شریف سناتا ہوں تاکہ یہ بالکل واضح ہو جائے، آپ صاحبان پر مزید اچھے طریقے سے واضح ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنا، ان کے راستے کو، ان کی تعلیم و تربیت کو چھوڑ کر کچھ اور اپنا لینے کا انجام کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور وہ لوگ جو اس یعنی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اس بات سے ڈریں کہ کہیں انہیں کوئی مصیبت یا شدید عذاب نہ آن پکڑے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 63۔ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہے کہ کل امتی یدخل الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے انکار کرنے والوں کے۔ پوچھا گیا کون انکار کرے گا یا اللہ کے رسول؟ تو ارشاد فرمایا جو میری تابع فرمانی کرے گا جنت میں داخل ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا یقیناً وہ انکار کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث شریف۔ تو بہت واضح معاملہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے سکھائے ہوئے کسی بھی طریقے سے ہٹ کر کسی اور طریقے پر کوئی عقیدہ کوئی عبادت اپنائے گا کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب میں گرفت میں آ جانا یقینی ہے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر امتیوں کی طرح جنت میں داخل ہونے والوں میں سے نہیں ہو پائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے ان فرامین کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اپنے دل و دماغ کے سامنے رکھتے ہوئے، ان میں رکھتے ہوئے آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی سنتے چلیے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا گیا ہے اسی طرح نماز پڑھو۔ صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث شریف بھی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اپنی تمام تر نمازیں، اپنی تمام تر عبادات صرف اور صرف اس طریقے پر ادا کیجئے جو طریقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے صحیح طور پر ثابت ہوتے ہیں، اور اپنے قیام اللیل کو بھی انہی میں سے بنائیے جو کہ سنت کے مطابق ادا کیے جائیں، نہ کہ ادھر ادھر سے سنی سنائی باتوں کے مطابق یا معاشرے میں پھیلی ہوئی عادات کے مطابق۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم شب قدر کے بارے میں سمجھیں گے، جانیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، ہمارے دلوں سے مسلمانوں کے لیے غصہ اور تعصب دور کرے، اور جو مختلف غیر ثابت شدہ باتوں، حکایتوں، روایتوں، قصوں اور کہانیوں کے پیچھے ہم چلتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس بری عادت سے بھی نجات دے، اور ہر قسم کے ضد اور تعصب سے نجات دے، اور ہمیں اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔